ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات نے تمام مقررین کو سن لیا اور سب میں کھل کر اور نکھر کر جو بات سامنے آئی کہ آزادی کی جنگ کا جو اتہاس ہے وہ 1757 سے شروع ہوتا ہے، اور انگریز جب ہندوستان میں اپنا پنجہ مکمل گاڑ لیتے ہیں اور ہندوستان میں انگریز کا جو نمائندہ سربراہ لارڈ میکالے جب وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس ہندوستان میں اب دھرم صرف ایک عیسائی رہے گا، سارے لوگوں کو عیسائی بننا پڑے گا، اور جب اس ہندوستان میں اسلام کا سورج غروب ہوتا ہوا دکھا تو ہمارے اکابرین نے 1866 عیسوی اور 1283 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھا۔ وہ صرف اس لیے کہ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ اسلام کو، اسلامی تشخص کو، اسلامی وقار کو اور اسلامی رنگ روپ اور اس کے مکمل ڈھانچے کو اس ہندوستان میں باقی رکھا جائے۔ میرے عزیزو، ہم نے آزادی کے لیے آج 79واں ہم نے دن منا لیا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند کو قائم کر کے جس نہج پر ہم مسلمانوں کو رکھنے کا ایک پلان اور منظم منشور بنایا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اکابرین کے سپوت ہونے کا صحیح ثبوت دیں۔ ہم ان اکابرین کے نقش قدم پر چل کر آج بھی ہندوستان کو آزادی کی ضرورت ہے۔ ایک آزادی وہ تھی جو انگریزوں سے آزادی ملی، آج اس آزادی کی ضرورت ہے جو غلط نظریے سے آزادی کی ضرورت ہے، غلط سوچ سے آزادی کی ضرورت ہے۔ ہمارا ساتھ، سب کا وکاس جو ہمارے پردھان منتری شری مودی جی لگاتے ہیں، یقیناً اس میں کہیں کسی بھی طریقے سے وہ کامیاب نظر نہیں آتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے عمل سے، اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنے طرز سے، اپنے انداز سے اور اپنی تعلیم اور اپنے فکر سے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم آج بھی اس ہندوستان کی آزادی چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ محنت سے پڑھیں، اچھے عالم بنیں، اپنے اکابر، اسلاف، علماء کرام، شہیدان وطن، ان کی قربانیوں اور ان کی تاریخ کو پڑھیں، سمجھیں، یاد رکھیں اور اسے دہرا کر اس ملک کو پھر سے ایک تاریخی ملک بنانے میں ہم اور آپ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک شعر اور سن لیجئے۔ تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے۔ ہم پہلے نرم پتوں کی ایک شاخ تھے مگر، ہم پہلے نرم پتوں کی ایک شاخ تھے مگر کاٹے گئے ہیں اتنے کہ تلوار ہو گئے۔ ہمیں اپنے وجود سے اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے کہ ہم وہ شاخ نہیں جس میں لچک ہے، بلکہ آج ہم بھی وہ تلوار ہیں۔ ہمارے اندر وہی طاقت ہے، ہمارے اندر وہی عزم ہے، ہمارے اندر وہی حوصلہ ہے جو ہمارے اکابرین کے اندر تھا۔ اگر آج نوبت پڑی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی تو ہم اپنے اندر اس کا حوصلہ پیدا کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات تشریف لائے اور اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ تعالی آپ حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔